جبریل علیہ السلام اخبرنی عن الاحسان. حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بابت ایمان کے بابت سوال کرنے کے بعد صفت احسان کے بابت نبی پاک علیہ السلام سے دریافت فرمایا. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر کأنک تراہ. ایک مقام پہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. یہ مقام مشاہدہ کا ہے, مکاشفہ کا ہے. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس لیے کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تو آپ کو دیکھتا ہے. مقصد یہ ہے خشوع اور خضوع کا کامل ہونا, اللہ کا جان کا ہونا صفت احسانی ہے. اب ایک آدمی عبادت کرتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ اب سبحانہ و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ میری نماز کو دیکھتا ہے, میری 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ دیکھتا ہے, حرکات کو, سکنات کو. اور اس کے زندگی میں اب سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان پیدا ہوگا, نماز مکمل پڑے گا. لیکن یہ یقین ہے کہ بھلے میں دیکھتا نہیں لیکن اللہ تو مجھے دیکھتا ہے. اگر وہ نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن یہ یقین تو ہے کہ اب سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھ تو مجھے دیکھتی ہے. یہ یقین جتنا پختہ اور مضبوط ہوگا وہ مقام اس کو میسر ہوگا جو مشاہدات کی حالت میں ہے, مکاشفہ کی حالت میں, خشوع اور خضوع کا مکمل ہونا. ایک نوکر کام کرتا ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ کہاں سے چھپ کر میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے, میرے کام کو بھی دیکھ رہا ہے, تو کام چور نہیں ہوگا, طریقے سے اور خوبی سے کام کرے گا. ایمان اور اسلام کے جتنے بھی تقاضے ہیں ایمانیات کے اور جتنے عبادات کے شعبے ہیں, صفت احسانی سے اس میں اخلاص کی جان پڑے گی. اللہ کے ہم مقبول ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ مخلصین لہ الدین, آدمی عمل کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے. اگر صفت احسانی نہیں ایمان میں, اسلام میں, اس کی مثال ایسے ہے کہ چھلکے ہے لیکن اندر مغز نہیں ہے. اخروٹ کے چھلکے تو ہے لیکن اندر مغز نہیں ہے. پھل کے چھلکے ہیں, کیلے کے, سیب کے, سیتا پھل کے, انار کے, لیکن اندر کوئی غذا نہ ہو. اس لیے صفت احسانی سے اسلام اور ایمان میں جان پڑتی ہے. اللہ کے ہاں اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اللہ قبول فرما لے گا. جبریل علیہ السلام نے پوچھا صفت احسانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. خلوت میں جلوت میں اللہ کا دھیان کہ اللہ دیکھتا ہے. یہ دھیان کے بغیر آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا. اخلاص ایسی چیز ہے کہ دین میں تو ثواب ملتا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے. ایک آدمی مخلص ہے, اس کو کوئی رفائی کام سپرد کیا, روڈ بنانے کا ہے, پل بنانے کا ہے, مدرسہ بنانے کا ہے, مسافر خانہ بنانے کا ہے, یا کوئی عمارت بنانے کی ہے سب کے لیے, یہ دنیا کے کام ہے. لیکن صفت احسانی ہے, اخلاص ہے, تو اس کے اندر ایمانداری سے کام کرے گا. راستہ برسوں تک ٹوٹے گا نہیں اور وہ پل سالوں سال تک ٹوٹے گا نہیں. اور صفت احسانی نہیں, اللہ دیکھتا ہے, یہ دھیان نہیں, تو توڑی کرے گا. اس میں جو مٹیریل استعمال کرنے کا اسے بہت کم کرے گا, چند دنوں میں ٹوٹ جائے گا راستہ. تو خالی امور دینیا کے اندر اس کا فائدہ نہیں, دنیاوی امور کے اندر بھی جتنے لوگ مخلص ہیں عامت الناس کو فائدہ اس کا. مخلص آدمی کا فائدہ اپنوں کو, غیروں کو, سب کو ہوتا ہے. تو ڈاکٹر بنے گا سب کو فائدہ ہوگا, انجینئر بنے گا تو سب کو فائدہ, اپنا مفاد نہیں دیکھے گا. ایسا نقشہ بنائے گا کہ کم خرچے میں سامنے والے کی کوٹھی تیار ہو جائے, مکان تیار ہو جائے, اس کا کوئی چیز تیار ہو جائے. اپنا مفاد کم دیکھے گا, حتی مزدور دوسرے کا مفاد کو دیکھے گا.
تو صفت احسانی کے بغیر دنیا میں لذت ہے ہی نہیں. خلوص سدا بہار، اس کے سوا سب تشنا لبی. حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پوچھا. اب یہ پہلے ابتدا میں آدمی نیت سے اس کی ابتدا کرتا ہے. مبتدی آدمی صفت احسان میں بھی پہنچتا نہیں، اخلاص کے مقام تک پہنچتا نہیں، تو ہر کام میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لے. بس ایک آدمی کسی کا کام کرتا ہے تو نیت ٹھیک کر لے کہ مجھے اس کی خدمت کرنی ہے. قوم کی، ملت کی، اللہ بدلا دے گا. نماز پڑھے تو نیت کر لے اچھی، اللہ کو راضی کرنے کی. 6 نمبر میں ایک نمبر آتا ہے تصحیح نیت. یعنی اتنے اونچے مقام تک عوام نہیں پہنچ سکتے ہیں تو نیت تو کوئی بتا سکتا ہے اچھی. نیت پر مدار ہے. اب سبحانہ وتعالی نے نیت کا اثر رکھا ہے کہ ابتدا نیت سے ہوتی ہے، تصحیح نیت سے ہوتی ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، مدار نیت پر ہے. اللہ کی رضا کی نیت ہے. ایک آدمی مسجد جاتا ہے، مسجد جاتے جاتے اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے عمل کرنے کی نیت کر لی کہ کوئی بیچارہ راستے میں بیمار ملے گا تو اس کو میں دوا کھانے پہنچا دوں گا نماز پڑھ کے. کوئی سلام کرے گا تو میں وعلیکم السلام کہوں گا یا میں السلام علیکم کہوں گا. کسی کی بیمار کی خبر پڑے گی مسجد جانے کے بعد تو نماز پڑھ کی عادت کر لوں گا. جتنی نیات اچھی جمع کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیت پر مدار اعمال کا ثواب ملتا جائے. احسان تک پہنچنے کے لیے ابتدا کرے نیت سے. ہر کام کے اندر اچھی نیت کرے. بس اتنی ذمہ داری کر لے تو دھیمے دھیمے اس مقام تک پہنچے گا. آخری عمر میں جلوت میں خلوت میں اللہ کا دھیان پیدا ہوگا. یہ اصل ہے. آپ کی بھی صلاۃ کی ذکر اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو میرا دھیان پیدا کرنے کے لیے پڑھو. ایک آدمی نمازی کے اندر دنیا میں گھومتا ہے تو کیا نماز تو اس لیے ہے کہ خارج صلاۃ میں بھی اللہ کا دھیان رہے. نماز کی حالت میں آدمی بولے تو نماز فاسد ہو جائے، کھانا کھاوے تو نماز فاسد ہو جائے، قبلے سے منحرف ہو جائے تو ابھی نماز فاسد ہو جائے. اب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز کے باہر بھی موقع محل کے اعتبار سے زبان استعمال کرے گا، ورنہ اس کی زندگی فاسد ہو جائے گی. نماز کی حالت میں بولے تو نماز فاسد ہو جائے. نماز کے باہر بھی جا بولے گا، زبان کے استعمال کرے گا کیسی کی طرح، اس کی زندگی فاسد ہو جائے گی، بگاڑ پیدا ہو. تو نماز تو اس لیے ہے کہ اخلاص سے پڑھے تو نماز کے باہر کی زندگی بنے. ضرورت سے زیادہ حرکت نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں، کھاتا نہیں، ادھر ادھر دیکھتا نہیں، سجدے کی جگہ پہ دیکھتا ہے، پریکٹس کر رہا ہے. نماز کے خارج میں نماز کی چیز نہیں آئی تو اس کی نماز کو جان نہیں. نماز میں خاموشی کے ساتھ کھڑا لیکن سلام پھیرتے کیسی کی طرح زبان چلانے لگا، غیبت میں، چغلی میں اور فضولیات میں. نماز جانکر نہیں اس. نماز تو سلیقہ سپلائی کرے زندگی میں، زبان میں، ہاتھ پیر میں، حرکات میں، سکنات میں، دل میں، دماغ میں. اب سلیقہ سپلائی ہوتا ہی نہیں تو اس کی نماز بیجان ہے. کس بنا پر؟ حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا انت عبد اللہ کان کا تارا. تو تصحیح نیت سے صفت احسان تک پہنچنے کی شروعات ہوتی ہے اور دھیمے دھیمے مقام احسان تک پہنچتا ہے. پھر وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. ایسا محبوب تو دعا کریں تو اللہ فوری قبول کر لے. پھر ان سے ڈرنا چاہیے، وہ اللہ والا، ان سے بھی ڈرنے کا. اللہ بھی اس کی مرضی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب ان کی کوئی پھر غیبت کرے نہ برائی کرے تو وہ بھی برباد ہو جائے گا. اللہ میاں جب کسی کو رسوا کرنا چاہے تو اہل اللہ کی مذمت میں اس کی زبان کھول دیتا ہو گیا، برباد ہو جائے گا کہ وہ اللہ کا آدمی ہو گیا. ایک آدمی شیرنی کو
مارے گا تو شیرنی بڑے دل کی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرے گی، چھوڑ دے گی. لیکن شیرنی کا بچہ ہے، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو شیرنی بھی چھوڑتی نہیں، اس کو ہار کھائے. میرے بچے کو چھیڑتا ہے. پھر اللہ کی شان میں کوئی گالی گلوچ کرے تو اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا ہے جو اس کے آدمی کو کرے. ایک آدمی مخلص ہے، میرا ہے، خالص میرے لیے زندگی گزارتا ہے، جن کی زندگی کا نقشہ ان صلاۃ و نسوک و محیاء و مماتی للہ رب العالمین، تو اس کو ستاتا ہے. اللہ کے غصے کو کوئی روکتا نہیں. قرآن پڑھو. جن جن قوموں کو اللہ رب العزت نے تباہ میں برباد کر دی، وہ قوم ہے جنہوں نے اس وقت کے رسول کی توہین کی، اللہ کی نہیں، رسول کی توہین ہو گئے. پھر مقام احسان تک پہنچنے کے بعد اللہ کیا اس کو اتنا مقام ہوتا ملتا ہے، میرا مخلص بنتا ہے. اب ان کے سامنے کوئی ذرا بھی زبان کرتا ہے تو اب تمہارا اس کو ذلیل اور برباد کر دیتا ہے. تو خدا خواہر پردہ کش کرے میرے سندر تانے نیکا برے. جب اللہ میاں کسی کو رسوا کرنا چاہے تو اس کی زبان کو اللہ والوں کی شان میں کھول دیتا ہے، پھر اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے. تو خدا خواہر کے پردہ کش کرے، پھر اس کے اندر کی چیز بھی باہر کر دے گا. میرے سندر تانے پاکا برے. تانا مانے تان تشتی اور پاکا مانے اللہ والے. تو صفت احسانی سے آدمی اللہ والا بنتا ہے، پھر اس کے اللہ دعا قبول کرے گا. اللہ کا محبوب قرآن میں ان اللہ یحب المحسنین، محسن سے اللہ محبت کرتا ہے. یحب المحسنین ہے. صفت احسانی پیدا کرے، یہ محنت کرنے کی چیز ہے. نحو ہے، صرف ہے اور فنون ہے. کتابی پڑھنے کے بعد تمرین کرنی پڑتی ذرا. ابتدا میں آپ کو تکلف کرنا پڑے گا، بناوٹ کرنی پڑے گی. آپ کو پیاس لگے ہے، ساتھی بھی پیاسا کھڑا ہے، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے تھوڑی 2 منٹ تکلیف اٹھا کے پہلے دل نچائے تو اب اس کو پانی پلانا پڑے گا. ایک آدھا کپ چائے ہے، لیکن کوئی آ گیا تو اکرام میں دل نہ چاہے تو ابھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ وہ ذرا پی لو، دل نہ چاہے تو. ابتدا میں تمرین کے اندر تکلف ہوگا، تکلیف پڑے گی. کہ اس کی طبیعت بن جائے گی کہ اس کو چین نہ آئے جب تک کہ اخلاص سے کام نہ کرے. اب پریکٹس کیے بغیر آدمی راتوں رات مخلص بننا چاہے، تمرین تو کرنی نہیں. ایک آدمی نے قرات قاری صاحب کے سامنے پڑھی، ان کو 28 مخرج کے مخارج بتا دیے، صفات بتا دیے، اس میں شدت ہے، اس میں رکوا ہے، اس میں لین ہے، سب بتا دیے. اب اس کو تمرین کرنی پڑتی ہے، اجرا. اب اما یتسالون میں اجرا کرے گا، تبتی ادا میں اجرا کرے گا، والعادیاتی میں اجرا کرے گا. اجرا کرتے 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 پھر اس کی طبیعت بن جائے گی. اب اس کو دھیان ہو کہ نہ ہو اس کا پڑھنا صحیح، صفات کے مطابق، مخارج کے مطابق. خیال بھی نہیں ہوگا، بعد میں صحیح پڑے گا. صفات میں بھی آدمی کو تمرین کرنی پڑے، مشق کرنی پڑے. اخلاص پیدا کرنے کے لیے اس سے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ نکلو ذرا ماحول چھوڑ کے اور محنت کرو ایمان پر. تو آدمی سوچتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، ایمان پر کیا محنت؟ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں. ایمان الگ چیز ہے، ایمانیات الگ چیز ہے. ایمانیات ایمان کے تقاضے ہیں، یہ پیدا کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. تو صفت احسانی ایک تو کتاب میں پڑھ لی، آپ نے سامنے جواب دے دیا کہ اس طرح سے عبادت کرو تم اللہ کو دیکھتے ہو. اور یہ مقاصبہ کا مقام میسر نہ ہو تو فائل یہاں ان شرط کے لیے، اس لیے کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن اللہ تو تم کو دیکھتا ہے. مقصد حاصل ہے. تم دیکھو نہیں تمہاری نماز جتنی جاندار ہو، اور یہ یقین کہ اللہ مجھ کو دیکھتا ہے، نماز جتنی جاندار ہو. خالی نماز نہیں، نماز کی تو مثال ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، السلام علیکم ہے. کسی کو السلام علیکم کہے تو ابھی کوئی مطلب نہیں ہوگا.
رسول کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے، اس لیے میں السلام علیکم کہتا ہوں. اللہ کے رسول کا حکم ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے یہ فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو میں تجھ سے محبت کروں گا. اور اللہ کے رسول کی بڑی سنت ہے السلام علیکم کہنا. اس لیے نہیں کہ سامنے والے کو کھوٹا لگے گا میں سلام نہیں کروں گا، اس لیے سلام کرتے ہیں السلام علیکم. سلام اس لیے کہے کہ شریعت کا حکم ہے، محاورہ ہے اسلام کا. یہ دان ہے اس احسان پیدا ہوا، صفت احسان. جس عمل میں صفت احسان جائے گا وہ جاندار، اور عمل کے جس رکن میں صفت احسانی نہیں بے جان. دیکھو انسان کا بدن ہے، پورے بدن میں خون دوڑتا ہے، خالی خون سے انسان زندہ ہے. اب آنکھ کا ایک عضو ہے، کان ایک عضو ہے، زبان عضو ہے، ہاتھ کے پوڑوے اعضاء ہے. جس عضو میں خون کا جانا دیم ہو جائے تو اس کا کام بھی ڈھیلا پڑ جائے گا، کام بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. اب کسی کی آنکھ میں خون نہیں پہنچتا ہے تو آنکھ کا کام ختم، بے جان آنکھ دیکھے گی نہیں. کان میں خون کا پہنچنا بند ہو جائے تو سنوائی ختم. جس انگ میں خون دوڑتا ہے اس انگ کو جانتا ہے، اور جس انگ ایک خون ہے، ایک کلر ہے. آنکھ میں جا کے بینائی بنا، کان میں جا کے سنوائی بنا، زبان میں جا کے گویائی بنا، ہاتھ میں جا کے قدرت بنا. ایک خون دوڑتا، دماغ میں جا کے سوچ بنا. لیکن وہ خون جہاں جانا پہنچ. اسی طرح اخلاص ایک ہے، جس عمل میں داخل ہو گئے وہ عمل جاندار، اور جس عمل سے نکل گئے بے جان. خون کی طرح مخلصین لہ الدین. اسلام کے بابت پوچھا، ایمان کے بابت پوچھا، تو اسلام کے اعضاء ہو کہ ایمان کے انگ ہو، اس کو جاندار رکھنے کے لیے جہاں جہاں صفت احسانی پہنچے گی وہ عمل جاندار. تم کسی کے پڑوس بن کے رہتے ہو، پڑوسی کا حق بھی ایک اسلام کا حکم ہے. من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم جارہ. اللہ رسول کو مانتے ہو تو پڑوسی کا اکرام کرو. وہ آدمی مومن نہیں جس سے پڑوسی معمول نہیں. جس پڑوسی کو دل لگے تو جس کا دل لگے اس کے پاس ایمان نہیں. ڈر کیسے لگے؟ اس سے تو امید ہو، کام لگے گا. رہے ہو اب تم مخلص بن کے کہ میرا پڑوسی ہے، اللہ نے میرے دل میں حق رکھے ہے، بیمار پڑے تو عادت کرو، محتاج ہو تو ہاتھ بتاؤ. اس شعبے میں ایک احسان پہنچا، صفت احسان جاندار. زندگی کے جس شعبے میں بھی اخلاص پہنچ جائے گا وہ جاندار، اس پر اللہ کے یہاں ثواب ملے گا. ایک آدمی نے راستے سے کوئی چیز اٹھا کے ہٹا دی صرف اس لیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ میں کام کروں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، اتنے پر بھی مقصد ہو جائے گا. جاندار ہو، جاندار نہ ہو تو لو. اس لیے صفت احسانی اخیر میں پوچھی. جبریل امین علیہ السلام نے پہلے اسلام کے احکام پوچھے، پھر ایمان کے عقائد پوچھے، پھر صفت احسانی پوچھی. اشارہ کیا کہ اسلامیات چاہے کتنے ہو، ایمان کے چاہے لاکھوں صفات ہو، صفت احسانی سے وہ صفت جاندار، ورنہ بے جان. اخلاص اور سمجھے. اگر دنیاوی کام کے اندر بھی کسی کو ایسا آدمی ملا دنیاوی کام کے لیے مخلص ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ. سرکار کو اگر ایسی ٹیم مل گئی جو مخلص ہے تو سرکار بھی بہت اونچائی پر جائے گی، سرکار کو بہت فائدہ ہو. وہ پل بنانے کا، راستہ بنانے کا، ہسپتالیں بنانے کا، مسافر خانے جو بھی آرڈر کرے گی اچھا بنائے گا. اور اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اس کو روڈ کا کانٹریکٹ دے دیا تو 1 سال میں جواب دے دے گا، حاضرے تو خالی دینی امور میں ثواب ملا ایسا نہیں. عامت الناس تو یہ مدرسے سے جو اخلاص کی تعلیم، یہ تبلیغ جماعت والے جو تصحیح نیت کی تعلیم دے رہے، اس سے تو حکومتوں کو بھی فائدہ ہے. اس کو باہر نکالو، شارٹ مت سوچو، عالمگیر بات سوچو. آدمی کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اپنے ماحول میں تنگ درد بن کے سوچتا ہے، وسیع ذہن ہو کے کوئی بات سوچو. جب نبی پاک صاحب کو اس کے بعد پوچھا بن نساء، کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟
اب رہی بات ایمان میں، اسلام میں، احسان میں تو مناسبت ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایمان کے بابت اسلام اور احسان کے بارے میں پوچھا، تو پھر قیامت کے بارے میں پوچھا تو کیا جوڑ؟ اور سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو جو پیدا کیا اس کا مقصد ہے ما خلقت ذا باطلا۔ یہ ہم نے اللہ نے کہا کہ کوئی کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، اتنا بڑا آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ایسے لغو پیدا نہیں کیا، عجیب مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اور فطری قاعدہ ہے کوئی چیز جس مقصد کے لیے بنی ہو وہ مقصد پورا ہو چکنے کے بعد اس کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے یہاں شادی کا تاریخ طے ہو گئی کہ 5 تاریخ کو لڑکی یا لڑکے کی شادی، اب گھر کے آگے ولیمہ کے لیے سامیانہ کھینچتے ہیں، بڑا کمکم میں لگاتے ہیں، کرسیاں رکھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، ولیمہ کرنا۔ اور جس تاریخ کو بات پوری ہو گئی، لوگ کھا کے فارغ ہو گئے، کیا اس کے 1 سال کے لیے باقی رکھتا ہے کہ مقصد پورا ہو گیا اسی وقت کے شام کو اس کو کہہ دیں گے، چاہے کتنا شاندار ہو تو ابھی کتنی محنت کی ہو تو ابھی کیا مقصد پورا ہو گیا؟ یہ چھوٹی سی ہلکی سی چونٹی کے پیر کے کروڑوں حصے کی ایک مثال دی میں نے۔ یہ اتھاہ نظام جو اللہ نے بنایا، کوئی مقصد ہے اللہ کیا ہو؟ وہ مقصد مکمل ہو چکنے کے بعد نظام اللہ توڑ دے گا درہم برہم۔ اس کا نام قیامت۔ قیامت تو روز آتی ہے، انسانوں پر نہیں، بے جان چیزوں پر بھی آتی ہے۔ 1 بیج کا درخت اٹھتا ہے ابھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ درخت بن کے اس پہ پھل آئے۔ وہ زمین میں گیا، اوپر نکلی، تناور درخت بنا، پھول آئے، پھل آئے، 1 مدت تک پھل دیے، مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر اوپر جوال شروع ہو جائے گا، رہتے 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 وہ کٹ کے پھر پتے بن کے مطلب یہ خلاص ابا مومبت سا ہو گیا، سوکھ گیا، اس کی فرنیچر بنا، فرنیچر کے اوپر سڑ گیا، اس کے بعد ابا مومبت سا ہو گیا۔ قیامت آئی۔ ایک نطفہ ہے، یہ نطفے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بن چکا ہے، جوانی کا پروان چڑھا، گلی گلی میں اس کے لوگ گن گا رہے، مقصد پورا ہو گیا۔ اب اس پر جوال آنا شروع ہو جائے گا، اس کی سنوائی کمزور، بینائی کمزور، دانت اڑ گئے، سوچنے کی بات بھولنے کا غلبہ ہو گیا، کوئی بات یاد نہیں رہتی ہے۔ گھر کے اندر جو آدمی ان کے نام بھی بھول جاتا ہے، ہر چیز میں کمزوری، رہتے 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 فنا۔ انہیں اب قیامت آئی کیونکہ مقصد پورا ہو گیا۔ روٹی کتنی قیمت سے رکھتے ہیں؟ ایک یوں ہے، اس کا مقصد روٹی ہے، اس کو گھر پہ لائے، صفائی کیا، آٹا بنا، پھر شاندار روٹی بنی، دسترخوان بن کے قیامت کی تیاری ہے۔ اب بھوکا آدمی ٹوٹ پڑا، اب مقصد پورا ہو گیا، روٹی بن گئی، اب کیا ہے کہ اس پہ قیامت آئی، آ گیا مقصد پورا ہو۔ روز قیامت آتی ہے۔ جو چیز اپنے مقصد کو مکمل کر لے، فطری قاعدہ ہے کہ اس پر بناتا ہے۔ اب پورا عالم اللہ نے جو بنایا، صرف اس میں کنت کنزن مخفیا میں ایک چھپی راز تھا۔ اللہ نے کہا خزانہ، میں نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے، اوپن ہو، تو میں نے عالم بنایا، چاند، سورج، ستارے، دریا اور انسان بنائے تاکہ انسان مجھے جانے، میری صفات کو جانے، مخلوقات کا انہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پھر مجھے جان کے میرے سامنے جھکے عبادت کرے، مقصد ہے۔ آپ نے اب یہ مقصد جو ہے، ایک تو اس کی سائز اور ایک اس کے اندر کی کوالٹی، کیفن کمن مقصد پورا ہوتا ہے، کیفن میں کمن مقصد پورا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے کیفن مقصد پورا ہوا، کیفیت۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ اور آدم علیہ السلام سے آج تک جتنے انبیاء آئے سب کے سجدے پلے میں رکھ دیے جائے تو وزن اللہ کے رسول کے سجدے کا بڑھ جائے گا۔ کیفن ہے کہ نہیں؟ ایک سجدے کا وزن تو دیکھو، کیف بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیسے کیف میں کم بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ چہرے تو دیکھو، سمجھتے ہی ایسا جو ہے ابھی قبر سے اٹھ کے آئے۔ اینٹ کا اتنا بڑا ٹکڑا ہے تو سائز کتنی بڑی،
لیکن کوئی قیمت نہیں ہے. اور ڈائمنڈ اتنا چھوٹا سا ہے, کاغذ کے پورے کی میں آیا, لیکن کیفن اس کی قیمت اتنی ہے کہ تم کتنے بنگلے خرید سکتے ہو. یہ کیف اس کی سائز تو چھوٹی ہے لیکن کیفن قیمتی ہے. تو آپ علیہ السلام کے سجدہ تو ایک ہے, ان کے مقابلے میں کروڑوں رکعت بھی کوئی رکھتے تو اللہ کے رسول کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ کی بعثت سے دنیا کا جو مقصد تھا عبادت کیفن پوری ہو گئی. اب کمن بھی پوری ہونی چاہیے, مقدار میں بھی, سنکھیا میں بھی. یوں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا. یہ تو عادت بڑھ گئی قیامت سے پہلے. تو کیفن کمن مقصد پورا ہونے کے بعد پھر قیامت کے آثار شروع ہو جائے گا. کیفن میں کمن. تو آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ استواد کہاتے ہیں. میری بحثت ہے قیامت ایسی ہے جیسے چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی میں انتر ہے. اب خالی کیفن کے بعد مقدار کے اعتبار سے, سنکھیا کے اعتبار سے اسلام مکمل ہو جائے. اب آج سے 50 سال پہلے بھی ہوتا تھا کہ دنیا میں اسلام کیسے ہر گھر میں پہنچے گا, کچے پکے گھر میں. اتنی بڑی دنیا ہے, آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا. تو 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے مکہ مدینہ خالی مسلمانوں جانتا تھا جو حج پڑھ کے آتا تھا, اسٹیمر میں 2 مہینے 3 مہینے جاتا تھا. آج انٹرنیٹ پر, موبائل میں, ٹی وی کے پردوں پر پورا عالم دیکھتا ہے. یہودی, عیسائی, ہندو, مسلم, سب جو اتنی قومیں سب دیکھ رہی ہے, سب دیکھ رہی ہے اسلام کے کلچر کو. اب وہ اپنا کلچر بھی دیکھتے ہیں, اسلام کا کلچر نہ چاہے تو بھی سامنے آئے گا. اب برابری کرے گی. ایک آدمی زندگی بھر پیشاب کو استعمال کرتا رہا اس طرح سمجھ کے, اب ان کے پاس کبھی اس طرح پہنچا نہیں. اب جب اس طرح پہنچنے لگا تو برابری کرے گا کہ یہ لوگ کہتے کہ یہ خوشبو نے میرا وہ اس طرح نہیں, تو صحیح ہے, اس کو پھینکو یار, یہ کیا یہ برابر ہے, اپنا میں کی لیتے ہیں. اب اس کو پھینک کے اس کو اپنا لے گا. اب ذہنی طور پر پہلے ان کے دماغ میں خوب پرسنتا کی مذمت آئے گی اور اس کے بعد اسلام آئے گا. از خود اللہ نظام ایسا کریں گے, حالات ایسا لائیں گے. مذہب اسلام عالمگیر مذہب ہے. پہلے ہندوستان میں خالی ہندوستانی کلچر کے لوگ ہندوستانی کلچر سے واقف. چائنا میں کیا ہے, سعودی میں کیا ہے, امریکہ میں کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. ایک ملک کے لوگ اپنے ملک کے کلچر سے واقف تھے بس. اب چائنے والے, ہندوستان والے, امریکہ والے, ایسا عالمگیر عالمی سطح پر ون لیول پر تعلقات ہو گئے ایک دوسرے کو. ہندوستان پورا چائنا کو نے, چائنا پورا انڈیا کو نے, انڈیا پورا امریکہ نے, امریکہ پورا واقف ہو گیا. اب لاکھوں نے خربوں کلچر میں اسلامی کلچر سامنے آئے گا. کہ دفن کا طریقہ, شادی کا طریقہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسے ناخلق پیدا ہوئے کہ ہم ایسے ایڈورٹائز ہمارے حرکات سے کرتے ہیں کہ لوگ بیچارے سمجھتے کہ آؤ اسلام, یہ ہم بدنام کر رہے ہیں. ہم دو مسلمان نہیں بولنا چاہے معاف کریں, لوگ گھیر کو بات کریں جو مسلمان بات کریں. آج کے زمین آسمان کا فرق, ان کی بات دیکھنا, جان سے سننا, سلیقہ سے ہوگی. بہت پہلے کی بات کرتے, بہت پہلے ہم فرٹیلائزر میں گئے, کوئی مسئلہ چکا نہیں, ابتدا تھی فرٹیلائزر, کوئی سیل کا مسئلہ نہیں. مفتی صاحب تو 15-20 گھیر کوئی بات پر بحث کر رہے تھے, گھنٹوں تک بحث کی انہوں نے, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے کسی کا اپمان نہیں کیا. ایک گن اتنی دفعہ بھی کسی کا اپمان نہیں کیا. بات زوردار بحث کر رہے تھے, جیت بھی کر رہے تھے. نہیں مانو پایا وہ چالے بولو بھائی تم نے سمجھا ہوا کہ میں نے ساتھی کو یہ کہا, میں تو 25-30 سال کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اتنی ٹائم سے اپنے جمع ہو جا رہے, ایک سیکنڈ میں کیا ہے. اب وہ نہیں سمجھے کہ مسلمان ٹھیکیدار, ہم نے ہمارے ہاتھ کالے ایسے کر رکھے ہیں کہ اسلام لوگ یہ سمجھتے کہ بلیک یہ اسلام ہے. اللہ سے اللہ سے دعا یوں کرو کہ اللہ پاک اسلام کی خدمت نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اسلام سے لوگ پرگشتہ ہو جا رہے. ہم پڑوسی ایسے نا, ہم پڑوسی ہو, کوئی غیر پڑوسی ہو تمہارے گھر کے آنے, تم خیال بھی نہ لو کہ اپنے ہوں, خالی تلاٹی کے چوپڑے میں نہ ہو.
صفات پیدا کرو. مستقل آدمی دائی ہے, اس کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. اس کا حرکات سکنات 24 گھنٹے کے رہن سہن دعوت اسلام غیر کو مجبور ہو جائے گی. اس طرح سے رہو کہ اپنوں کو نہیں, غیروں کو مجبور ہونا پر اسلام سمجھنے پر, غیر لوگوں کو اسلام سمجھنے پر مجبور ہونا پڑے کہ یہ تو کیسے لوگ. اب ہم اس طرح سے ان کے سامنے بات کریں, اس طرح سے پڑوس بنے, اس طرح سے دکاندار بنے کہ ان کو یہ ہو کہ اس کو کیا سمجھ میں گئی, کوئی چیز ہے. ان کو وہی کیا سمجھتے کہ یہ اسلام کی کتابوں میں قرآن حدیث میں ہے, ہم اس کو اوپن کریں لیکن ہم اس کے خلاف اوپن کریں. آپ نے فرمایا کہ منافق کی علامت اذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو خلاف کرے اور بولے تو جھوٹ بولے. اب غیر قوم کے سامنے 50 دفعہ جھوٹ بولے, 60 دفعہ جھوٹا وعدہ کیا. قرآن نے کہا اسلام نے کہا کہ منافق کہا کہ منافق کی صفت ہے جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, غداری کرنا. اذا خاصم فجر, اور منافق لڑے تو گالیاں بولے, اور ہم باتوں میں گالیاں بولے. منافق سے بھی 4 قدم آگے. اور پھر تعلیم میں آتا ہے تو کیا دماغ میں لے کے بیٹھتے ہیں, کتابوں میں بھی بجائے اپنے تو بہت پہنچے ہوئے ایک دوسروں کے لیے, ہمارے لیے نہیں. یہ سزائے کن کے لیے, یہ نظر ثانی کرنے کی ہے. صحابہ کا معاملات دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا, اتنے رحم دل. آپ کی سیرت پڑھے تو قیامت عالم کا جو مقصد ہے عبادت, اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے پوری چیز آسمان سے زمین کی اور اس کی مابین کی صرف انسان کے لیے سوچو. چلو زمین کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں, انسان کی خدمت کے لیے ہے. جنگل کی کروڑوں جڑی بوٹیاں انسان کی زندگی کے لیے, کروڑوں جڑی بوٹیاں صرف انسان کے کارآمد کے لیے. انسان ان میں سے کسی کے لیے نہیں. اگر دنیا میں جتنے انسان سب مر جائے تو چاند کو کیا نقصان, تو بھی نہیں ہوگا. لیکن چاند نہ ہو تو ہم کو نقصان, پھل پھیکے ہو جائے. اگر دنیا میں ایک انسان نہ رہے تو ستاروں کو کیا نقصان, وہ تو چمکتے رہے. لیکن ستارے نہ ہو تو پتہ چلے اس کے جو فائدے اللہ نے رکھے ہیں. ہم نہ ہو تو سورج کو کیا نقصان, سورج نہ ہو تو پتہ چلے کہ کتنی بیماریوں میں ڈوب جائے. دنیا کی کون سی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لو, ہمارے نہ ہونے سے اس کا کوئی چیز بگڑنے والی نہیں, لیکن وہ نہ ہو تو ہم کو تکلیف ہو جائے گی. معلوم ہے کہ سب ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں ہے, قرآن میں ہے نہیں, سورہ بقرہ میں کون سا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, سورہ بقرہ میں شروع میں آتا ہے خلق الارض, وہی پر آئے دور سے کرنا. لا تجعلوا للہ اندازا کا لفظ آتا ہے نا آخر میں. اس سے پہلے پر الذی جعل لکم الارض فراشا والشمس والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاحیا به. یہ پوری آیت میں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب نظام تمہارے لیے بنایا. اب ہم کو اس لیے بنایا تاکہ ہم ان میں سے تو کسی کے کام کے نہیں, اور خود نتیجہ باہر آیا کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی ایسا نہیں کہ مسجد میں اٹھ کے تسبیح پڑھتے رہے, یہ نہیں. زندگی کے ہر شعبے میں رہے, لیکن اللہ نے اس کے جو قانون دیا اس کے مطابق رہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا یہ کمال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے تھے, ایک آدمی کراٹے لے رہا تھا, سویا ہوا تھا چادر اڑ کے, اس کا انگوٹھا پکڑ کے اٹھایا اور یہ کہا کہ روٹی کی فکر ہے کہ نہیں. کیا کہا, روٹی کی فکر ہے کہ نہیں, سویا ہے کلندر. کہا یہ اپن یعول ہو رہی. اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے مجھے کھلا دیتا ہے. اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا کہ میرا بھائی ہے وہ تو دنیا دار ہے, یہ تو اللہ اللہ. حضرت عمر نے فرمایا ان اخاک عابد من کا, تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار.
تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار کے کما کے تجھے کھلاتا ہے. ان اخا کا دیکھو اسلام نے یوں نہیں کہا کہ سنیاسی اختیار کر لو. رہبانیت اسلام میں ہے نہیں. رہبانیتاً ابتدا ہوا ما کتبنا علیہا قرآن میں ہے نہیں. رہبانیتاً ابتدا ہوا ما کتبنا علیہا الا ابتداء. ہم نے سنیاسی ان کے اوپر فرض نہیں کی. ماں کتبنا یعنی ہم نے ان پر فرض نہیں کی. تو انہوں نے اپنے طور پر نکالا کہ اس کو بزرگ کہے. بزرگی کا معنی انہوں نے اپنے طور پر طے کیا. قرآن حدیث نے کہا ایسا معنی دیا اس کو بزرگ کہے. یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے طے کیا. اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہوں گے. مکی کیا کرتے ہیں کہ اس سے اللہ قرآن کہتا ہے. قرآن نے جو خیال دیا وہ دین, حدیث نے جو شرح کی وہ دین, اور اپنے طور پر جو طے کے انومان اپنی رائے. تو قیامت کے بابت پوچھنا اسلام ایمان اور احسان کے بعد قیامت کے بعد پوچھنا کہ اس میں کتنا گہری مناسبت ہے. کیونکہ دنیا پیدا کی ہے حق سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے ہم کو, اور دنیا سے ہمارے لیے. اب عبادت کا مقصد پورا ہو گیا جیسے ولیمہ کا مقصد پورا ہو گیا تو پنڈال اٹھا لو. اب جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کمن کیفن پورا ہو گیا تب دنیا کو اٹھا لو. اب کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے تو ایک دم نہیں اٹھتے, دھیرے دھیرے اٹھتی ہے. پہلے اس کی لائٹ نکالی, پھر اس کا کوئی رسی چھوڑی, ایک دم یوں دھکا مار کے توڑ نہیں دیتے. مثال ہمارا تک کو اسے کہا دنیا ایک دم نہیں ٹوٹے گی. یہ دیوار ٹوٹنے والی ہو تو پہلے کوئی پلاسٹر کا ٹکڑا گرا, ایک اینٹ گری, دو گرا, اس کے بعد برسوں تک سالوں تک رہتے ہیں. لیکن لوگ سمجھتے کبھی دھماکہ ہوگا. اب ٹوٹنے کی تیاری ہے. اسی طرح قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائے گی. مسجدوں میں باتیں ہونا, نافرمان اولاد کا ہونا, یہ نظام ٹوٹے نہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے. ایک بڑا نظام دنیا, یہ بڑا نظام ٹوٹے اس کو بڑی قیامت کبریٰ. لیکن بڑے نظام کے درہم برہم ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے نظام ٹوٹ جائیں گے. سب سے چھوٹا نظام ماں باپ اولاد ماں باپ کی قدر کرے, ان کی فرمانبرداری کرے تو الٹا ہو جائے گا. باپ کو بیٹے سے ڈر لگے گا, یہ دنیا گئی. باپ کو بیٹے سے اور ماں کو لڑکی سے ڈر لگے گا, اس کو غلط لگے گا, الٹ ہو جائے گا, مسئلہ الٹ جائے گا. تو قیامت بڑے نظام کو ٹوٹنے کا نام ہے. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے نظام ٹوٹیں گے. عورت چھپانے کی چیز ہے جو ایڈورٹائز کرے گی, باہر نکل گئی. لباس ایسا ہوگا قیامت سے پہلے چوس لباس یا باریک لباس. چوس لباس کو حیرت نظر آئے, باریک لباس کو اس کا بدن نظر آئے. یہ قیامت کا نظام الٹ سلٹ ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے بابت پوچھتے ہو تو سائل سے زیادہ علم نہیں. اس کی نشانیاں کہ باندھی اپنی سیدہ کو جنم دے گی, اولاد نافرمان پیدا ہو, اور جس کے اندر کوئی اہلیت نہیں کام کرنے کی, وہ کام اس کو دیا جائے گا. بادشاہ بننے کی اہلیت کے لیے لوگ اس کو چناؤ میں بادشاہ بنائیں گے. ایک آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 50 کلو اپنے 100 کلو کسی کا ہے اور وہ بن جائے گا, نارا پتن. ایک آدمی کو بھاگیہ گناہ کا حساب کا پتہ نہیں, شکشن پردھان وزیر تعلیمات. اور تم دیکھو گے برہنہ پیر برہنہ بدن, چچرے حال, بکریوں کے چرانے والے, بیسی قوم عالیشان عمارتیں بنائیں گے, اونچے اونچے عہدوں پر آئے گی, اونچے اونچے ڈگریوں پر آئے گی. کوئی لیاقت نہیں. یہ قیامت ہوئی کہ نہیں؟ ایک آدمی کو جوتے سیتے نہیں آتا نا, اس کو وہ کام دے دے تو وہ ایسا جوتا سیے گا کہ پہلے تو پہن بھی سکتا تھا, آپ کو پیک کرنا پڑے گا. نہیں پہنا ہے, کام بگاڑے. جب معمولی جوتے سینے کا کام نہ آنے دیا تو بگاڑے. اور ان کو ایک آدمی کو گردن پڑاتے نہ آئے اس کو کاپیا دے دے, کاپیا پڑاؤ. ابھی تو ذرا کرو نا. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل ہے دین سکھانے آئے. کہ دیکھو اس حدیث میں جو چیزیں بتائی پورا دین, اس لیے میں نے کھول کے بتائی آپ کو. یعلکم دینکم, اس سب کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دین کا اطلاق کیا. یہ بخاری شریف میں, مسلم شریف متفق علیہ حدیث, ام الاحادیث.
اس کو دین کہا. یہ جو باتیں مختصر سنی اصل دین ہے.